ضائع نہیں کرتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. سو ڈیسائڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک ٹو another episode of Wednesday Night Exclusive. آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، قدیر 45 ٹائمز آیا ہے، اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے. وچ شوز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں، اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں. ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹہڈ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ. اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا. ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف، اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا. اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے. اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے. نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے نار، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے.
کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے بھی کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، سلامتی والی بن جانا. تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف. اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا. اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب ربو کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم. یعنی ایک کافر کو ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا. ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے، کچھ نے مجھ جیسے نے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے. ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا. تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، ولیج تھا، اور وہ بالکل یعنی آپ سمجھ لیں رونز تھا، وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا. تو ان کے ذہن میں ایسی خیال آیا who will raise them up، کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ. ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. خیر نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ. اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا، اس کو یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا. لیکن جو ان کا کھانا تھا، اللہ اکبر کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. کھانا ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں، کچھ کھا لیں تو فریج میں نہ رکھیں، اور ایک دن گزر جائے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ایک دن کھانا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 100 years گزر گئے، کھانے کو کسی نے چھوا بھی نہیں. اور جو حمار تھا، جو گدھا تھا ان کا، وہ بالکل پیرش کر گیا اور ڈیکمپوز ہو گیا. اور عزیر علیہ السلام کے نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا کہتے ہیں سب دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے، جب اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی تو کیا کہا؟ قلنا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ العظیم میرے بھائیو اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے. اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدائی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے. وہ ایک شخص کے پاس گیا اپنے جاننے والے کے پاس اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لے آ جو اس کی ضمانت دے اور گواہ لے آ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ. اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں
کہ میں تمہیں واپس کروں گا. اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں, یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے, اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آئے پاز, میرے بھائیوں بہنوں, پاکستان کے لوگوں, انڈیا, بنگلہ دیش, جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے, لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو. یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے, اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے, میرا گواہ بھی اللہ ہے. تو اس نے دے دیا, اس نے کہ میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا, یہ چلا گیا. یہ جب کشتی پہ بیٹھا, سوار ہوا, دوسری طرف اترا, اپنا کام شام کیا, واپس آیا. جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا, جب وہ کشتی پہ آیا واپس, ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا, تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا. اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں, اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا, یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے. تو آخری کشتی چلی گئی تھی. اس کے بعد جو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا, تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے, تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا. اس نے ایک ووڈ لاگ لیا, اس میں سوراخ کیا, اس میں اس 1000 دینار, سبحان اللہ, 1 دینار از اے گولڈ کوائن, اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں, ان لیکس, ان ملینز. اس نے کیا کیا, اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا, پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا, تجھے میں نے گواہ بنایا, اب تیرا کام ہے اس کو. یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا تھا, اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا, اس نے مال کو دے دیا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے, کیسا قدیر ہے, اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا, اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا, اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا, اور اس نے اس کو دیکھا, اس میں پرچی تھی, اور پرچی نکالی, اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے. خیر, یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے, یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا, اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے, میں اس کو اس کا حق تو دے دوں. اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت, معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے. کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے. پھر اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا, جس رب کو تو نے ضمانت دار بنایا تھا, اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے, قرآن پڑھنے کی کمی ہے, عبادات کی کمی ہے, حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے, نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ. اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں, اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ, وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر, وہ مقتدر بھی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, وهو علی کل شیء قدیر, وہ قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے, مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا, صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از, جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں. پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں,
اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز, نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر انسان اگر نیکی کرے نا کسی کے ساتھ, یا اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کرے, تو لوگوں سے امیدیں رکھیں لوگ مجھے واہ واہ کریں, بڑا نیک انسان ہے, بڑا دین کام کر رہا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, یا بڑا نہ صرف اللہ سے امید رکھیں. یہ 9 ہجری کی بات ہے, اور اس میں ایک کتاب لکھی گئی شذرات الذہب فی اخبار من ذہب, اور اس میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے, ابو بکر بن عبد الباقی کا رحمہ اللہ. نوجوان تھے بالکل, انہوں نے وہ بیت اللہ گئے, اور جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریضہ سر انجام دیا. کچھ دن گزرے تو وہ ہی واز ناٹ ویری رچ, ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور جب راشن ختم ہوا تو بھوک اور پیاس کا عالم. مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو نا ایک پیکٹ ملا. انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا, تھوڑا ہیوی تھا وہ. انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں. کمرے میں گئے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اٹ واز ویری یونیک, اٹ واز ویری پریشیس. کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں یہ کس کا ہوگا. خیر الٹیمیٹلی میں نکلا اپنے کمرے سے باہر, حرم کی طرف آ رہا تھا, تو مکہ کی گلیوں میں نے ایک دیکھا, ایک شیخ یعنی ایک بزرگ انسان تھا جس کے ہاتھ میں 500 دینار تھے, اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گما ہے, جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے, میں اس کو 500 دینار دوں گا. ابو بکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو راشن نہیں ہے, میں تو بھوک پیاس کا عالم ہے, تو میں اس کو ہار دوں گا اور اسے پیسے لے لیتا ہوں. چلو دیکھتے ہیں. ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے کمرے میں چلیں آپ میرے ساتھ. کمرے میں گئے تو کہا آپ سے 3 سوال ہیں, آپ اس پیکٹ کی نشانی بتائیں, جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں, اور اس ہار کی نشانی بتائیں. صرف 3 نشانیاں بتا دیں, میں آپ کو وہ دے دوں گا. جیسے ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ 3, اور اگر کوئی انسان کھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے 50 نشانیاں بتائیں یا مجھے 60 نشانیاں بتائیں, اور کوشش کرتے ہیں ایک نہ ایک تو غلط بتا ہی دے گا تو ہار میرا ہو جائے گا. لیکن ہی وہ سنسیئر. انہوں نے کہا 3 نشانیاں. پیکٹ کیسا ہے, اس کو کس چیز سے باندھا گیا, اور اس کا ہار کیسا ہے. تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ جو پیکٹ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور تیسرا چیز کا انہوں نے کہا اس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں. انہوں نے کھولا اس ہار کو, دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 کمپلیٹ, یہ آپ کا ہار. تو انہوں نے کہا یہ 500 آپ کے دینار. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا, میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذھا, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے. وہ بحث کرتے رہے کہ لو تم نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں لینا آپ سے, آپ چلے جائیں, یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے, میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ. وہ بزرگ بڑا حیران ہو کہ یہ کیسا نوجوان ہے. خیر وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا, تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا, ہند کی طرف میں نے سفر کیا. سافرت الی الہند, میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا, اور لاگز بکھر گئے, اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا, لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا. میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا, وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے, اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے میں سیدھا مسجد چلا گیا.
اسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں میں. مسجد میں کہتے ہیں میں نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے تو اس آئلینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا تو اس آئلینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے. ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں، آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی اینڈ گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے، اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ، قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئلینڈ کو چھوڑ کے، مجھے نکلنا ہے یہاں سے، مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے، تو مجھے اجازت دیں. تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پش کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئلینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے، یو سچ اے نوبل اینڈ ونڈرفل جینٹل مین، آپ پلیز یہیں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میری لائف ہے، میں نے شادی بھی کرنی ہے اور سب کو. کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہائش دیں گے، ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی، آپ یہاں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میرا معاش کا سلسلہ چل پڑتا ہے قرآن کو پڑھا کے اور باقی کام شام کر کے اور مجھے گھر اور بیوی مل جاتی ہے تو آئی کین تھنک ٹو لیو ہیئر. انہوں نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے اور کہا کہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی ہم شادی کرتے ہیں. ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے، یعنی جو فرسٹ نائٹ، جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں، کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے، اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی ویسے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا، بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا. وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے؟ فَحَلِّلُوا وَكَبِّرُوا، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا، وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا، اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے ایسے اس کو نیکلیس ملا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی، وہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا؟ 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو، تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کے 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی، سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دا ہسٹری.
ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے. اور ہماری وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے. دیکھیں، حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے. جھوٹ بھی بولیں، 500 کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں. یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے، اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی. تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے. عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں، تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا ہے. کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب، نہیں کھائیں گے ہم سود، نہیں بولیں گے ہم جھوٹ. ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ، ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے. 8000 پہ گزارا کر لیں گے، 15-20 پہ گزارا کر لیں گے، جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں، لیکن حرام نہیں کھائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتے ہیں اور مشکل سے آپ کو نکالتا ہے.